تو آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اسپیشلی اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جی سبق یاد نہیں ہوتا، یا بچوں کا مسئلہ ہے کہ جی ان کو وہ لرننگ اس طرح سے یاد نہیں ہوتی. بڑے لوگ وہ ہیں جی وہ میں بھول گیا تھا. تو یہ ایک عام پریکٹس ہو چکی ہے، تو جس کی وجہ دماغی کمزوری کہا جاتا ہے کہ یہ دماغی کمزوری ہے. تو دماغی کمزوری کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دماغی کمزوری میں نا خشکی، ڈرائنس کا بہت بڑا کردار ہے. ہم آج کل جو چیزیں کھاتے ہیں اس کے اندر خشکی بہت زیادہ ہے. اب جتنی بھی دماغ کو تیز کرنے والی چیزیں ہیں وہ رطوبت والی ہیں، یعنی کہ جیسے مغزیات ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، جب بچے حفظ کرتے تھے تو ان کو بادام کی گری دی جاتی تھی. بادام کی گری کیا، اس کے اندر آئل ہوتا ہے، رطوبات ہوتی ہیں. دوسرا اس سے بھی بڑا عمل ہے وہ یہ کہ سجدہ لمبا کیا جائے. اس سے بھی زبردست قسم کی بات ہے کہ سجدہ لمبا کیا جائے. اب سجدہ لمبا کیا، اس میں کیا لاجک ہے؟ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں خون کا دورانیہ سارا دماغ کی طرف جاتا ہے. جب دماغ کی طرف جاتا ہے تو آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اکثر جب چھوٹے ہوتے تھے تو جب سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو ماسٹر صاحب کہتے تھے اسے کان پکڑا دو. جب کان پکڑتے تھے تو تھوڑی دیر بعد کان سرخ، منہ سرخ، چہرہ سرخ. اب ہمیں تو جب چھوٹے ہوتے تھے ڈر سے ہی یاد ہو جاتا تھا، لیکن اس میں ایک لاجک یہ بھی تھی کہ خون کا دورانیہ تیز ہو جاتا تھا، خون کی روانی بہتر ہو جاتی تھی. اور سجدہ دیکھیں جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، کتنی کتنی کتابیں لکھی ہیں، کتنا حافظہ تیز ہوگا ان کا. بالکل ایسے ہی، نو ڈاؤٹ. اور اس میں کیا تہجد کا بہت بڑا کردار ہے. اس لیے تہجد پڑھیں اور اس میں سجدہ لمبا کریں. اگر کم از کم تہجد نہیں پڑھ سکتے تو جب عام نماز پڑھتے ہیں اس میں سجدہ لمبا کر لیں. زیادہ تسبیحات سجدے میں کہیں، زیادہ دیر تک سجدے میں رہیں، تو اس سے آپ کی یادداشت جو ہے بالکل طاقتور ہو جائے گی، دماغ طاقتور ہو جائے گا.